अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एलान नबूवत के चंद रोज़ बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्के की गली से गुजर रहे थे। उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार उस घर में दाखिल हो गए। देखा कि एक नौजवान जो कि हबशी मालूम होता था चक्की पीस रहा था और ज़ारों की तार रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ। शाम को थक कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे एक गंदम की बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है कि मैं भी एक गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुकद्दर में इस तरह रो रो कर ज़िंदगी गुजारना लिखी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मुशक्क़त तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चक्की पीसता रहूँ। गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। और जब गंदम खत्म हो गई तो आप उसे जगाए बगैर वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ तशरीफ़ ले गए और उस गुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ। आप उस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते रहे और सुबह को खामोशी से अपने घर तशरीफ़ ले गए। चौथी रात जब आप वहाँ गए तो उस गुलाम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हो और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों में से तो ना किसी को कोई डर होता है और ना कोई फ़ायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। उस गुलाम ने कहा, आप कौन हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है मक्का में एक शख्स नबूवत का दावा करता है? उस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है, अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस गुलाम ने कहा, अगर आप ही वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो गुलाम कौन था? वो गुलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम इखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का इल्म मुशरिकीन को हुआ तो फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने तकलीफ़ें और मुशक्क़तें तो बर्दाश्त की, लेकिन दामने मुस्तफ़ा ना छोड़ा। जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा ना था। आज भी दुनिया उन्हें बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेलौस गुलाम और सच्चा आशिक बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एजाज़ मिला कि आप दुनिया के पहले मुअज़्ज़िन हैं। दुनिया के गोशे गोशे में ये हर रोज़ अजान की आवाज़ बुलंद होती है, जो 1400 साल से इसी तसलसल के साथ बुलंद होती आ रही है। आज भी इस आवाज़ के अल्फाजों के कलमात वही हैं, उनमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। इन कलमात को रूए ज़मीन पर सबसे पहले बुलंद करने की सआदत जिसके हिस्से में आई, वो ना तो कोई बासर शख्स था और ना ही दौलतमंद और ना ही बहुत खूबसूरत, जिसके हुस्न की वजह से लोग उसकी तरफ मुतवज्जो होते, बल्कि वो एक हबशी गुलाम थे जिसका रंग स्याह, आंखें सुर्ख और होंठ मोटे थे, लेकिन उनका दिल बहुत हसीन था। दोस्तों, स्याह रंगत रखने वाला ये गुलाम जिसे अल्लाह ने इज्जत अजमत की आला बुलंदियों पर फाइज किया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है।
آپ کو دنیا کا پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یاد رہے دوستو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم بھی تھے۔ حضرت بلال ان پہلے 7 خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت سے بہن بھائی جانتے ہوں گے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ پر بہت مظالم ڈھائے گئے۔ کبھی آپ کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا۔ کفار کے اس ظلم و ستم کے باوجود آپ بدستور خدائے واحد کا کلمہ پڑھتے رہے، اور آپ کی زبان سے بس ایک ہی صدا نکلتی کہ اللہ ایک ہے۔ آپ کا مالک کہتا، بلال اب بھی محمد کے دین سے باز آ جا، لیکن حضرت بلال کا جواب ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کی سب تکلیفوں کا علم تھا، اور آپ بہت رنجیدہ ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ جا رہے تھے، تو آپ نے اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کاش کبھی بلال آزاد ہو جائے، بیچارہ بہت تکلیف میں ہے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ وہ بہت مالدار آدمی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 100 اوقیہ سونا جیب میں ڈال کر لے گیا۔ غلام کی قیمت ہوتی تھی اس زمانے میں 1 یا 2 اوقیہ، اور حضرت ابو بکر صدیق 100 اوقیہ لے کر گئے، کیونکہ حضور نے چاہا تھا کہ بلال آزاد ہو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر اور مالدار تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنا مال اللہ کی راہ میں اور اپنے محبوب نبی کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ تو ابھی بھی 100 اوقیہ لے کر حضرت بلال کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ میں حضرت بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت بلال کے مالک نے کہا، میں 30 اوقیہ لوں گا بلال کو آزاد کرنے کا۔ اس مالک نے اتنے مانگے کہ کوئی دے ہی نہ سکے اور حضرت بلال کو آزاد نہ کروا سکے، لیکن حضرت ابو بکر تو 100 اوقیہ لے کر گئے تھے، 30 کی کیا اوقات۔ حضرت ابو بکر نے 30 اوقیہ نکال کر اس کو دیے اور حضرت بلال کو آزاد کروا لیا۔ تو وہ مالک کہنے لگا، ابو بکر تو تاجر بندہ ہے، سیانہ بندہ ہے، اگر تو 1 اوقیہ پر اڑ جاتا نا کہ میں نے 1 اوقیہ ہی دینا ہے تو میں 1 پر ہی تجھے دے دیتا، لیکن میں نے 30 اس لیے مانگے کہ تو چلا جائے، لیکن تو نے تو 30 بھی دے دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہنے لگے، تو ابھی کافر ہے، تجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں۔ آپ نے حضرت بلال کا بازو تھاما اور اس مالک کو بولے، تیرا کیا خیال ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ مالک بولا، نہیں۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، سن پھر، تو کہتا ہے نا میں 1 پر اڑتا تو 1 کا بھی دے دیتا بلال۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ تو 100 مانگتا تو میں 100 بھی دے دیتا۔ دوستو، اس طرح حضرت بلال آزاد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے حد عزیز رکھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج یعنی سودا سلف لانا، حضور کے مہمانوں کا خیال رکھنا حضرت بلال ہی سر انجام دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کی نگرانی بھی حضرت بلال ہی کرتے تھے۔ دکھ ہو یا سکھ، امن ہو یا جنگ، قیام ہو یا سفر، ہر حالت میں حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ اکرام میں کہرام برپا تھا۔ عاشقان رسول غم سے نڈھال تھے، مرد اور عورتیں زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ انہی میں حضرت بلال حبشی بھی تھے، جو مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ بھائیو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ مجھے آقا کا دیدار کروا دو۔ حضور اکرم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں نہ رہ سکے۔ کیسے رہتے؟ مسجد نبوی کا ہر گوشہ، حجروں کا ایک ایک دروازہ انہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا۔ آپ اس غم کی تاب نہ لا سکے اور مدینہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 1 سال بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال کی آنکھ کھل گئی اور یہ کہتے ہوئے اٹھے، اے آقا، غلام حاضر ہے، اور راتوں رات ہی مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات سفر کرتے ہوئے جب مدینہ منورہ پہنچے تو بے قراری کے عالم میں سیدھا مسجد نبوی پہنچے اور روضہ انور پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، غلام کو حلب سے بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے۔ دوستو کہتے ہیں کہ روتے روتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت بلال کی آمد کا شور ہو چکا تھا۔ ہر طرف شور تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت بلال کو جب ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے۔ آپ کے ہوش میں آنے پر لوگوں کی منت سماجت شروع ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے، اے بلال، ایک دفعہ پھر وہی درد بری اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ تو آپ نے ہاتھ جوڑ کر سب سے معذرت کی۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا مگر آپ اذان کے لیے راضی نہ ہوئے۔ صحابہ نے کہا کہ کسی طرح حضرت حسن اور حسین کو بلا لاؤ، اگر وہ کہیں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ بلال کو حضور کے گھر والوں سے بے حد محبت ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت حسن اور حسین کو بلا لائے۔ حضرت حسین نے آتے ہی حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے بلال، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت بلال نے حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، تم تو میرے پیارے آقا کے جگر کے ٹکڑے ہو، تم جو کہو گے وہی ہوگا۔ مسجد نبوی میں یوں تو روزانہ 5 وقت اذان ہوتی تھی اور لوگ فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے تھے، لیکن مہینوں بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز مدینے کی فضاؤں میں گونجی تو اہل مدینہ کے دل دہل گئے۔ بلال کی اذان کی آواز سن کر لوگوں کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سماں بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ بچے بوڑھے سبھی مسجد نبوی میں حضرت بلال کے متلاشی تھے۔ اذان دینے کے دوران ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور غم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد آپ واپس ملک شام کے شہر حلب میں آ گئے، جہاں 20 ہجری 641 عیسوی کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں باب صغیر کے قریب دفن کیا گیا۔